اور یاد رکھیں اصول کہ اللہ پاک جب بھی کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس نعمت کے ساتھ ایک ذمہ داری آتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے، میں نے شروع میں آیت پڑھی نا سورۃ التکاثر کی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی آپ یوں سمجھ لیں جیسے علم ہے، تو علم ایک نعمت ہے، وہ اگر کسی کو نصیب ہوئی تو وہ صرف نعمت نہیں ہے، اس نعمت کے ساتھ ایک ذمہ داری اس پر عائد ہوئی کہ اس علم کو اب آگے آپ نے پھیلانا ہے، اس علم کو جو آپ نے حاصل کیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. تو اگر آپ اپنے علم پہ عمل نہیں کریں گے، اگر آپ اس علم کو آگے پھیلا سکتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، بس نعمت لے کے رکھ لی اور اب اس کا سوال قیامت والے دن ہوگا. آپ کو اللہ نے مال دیا، اب مال ایک نعمت ہے، وہ صرف نعمت نہیں ہے کہ ہم خوش ہو جائیں، نہیں، اب وہ جو مال حاصل کرنے کے اسباب اللہ نے آپ کو دیے یا مال دیا، اس کے ساتھ ذمہ داری عائد یہ ہو رہی ہے کہ وہ مال آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں، وہ مال آپ حلال جگہ پہ لگا رہے ہیں، وہ مال آپ ضرورت مند جو ہیں کیا ان کو دے رہے ہیں، تو یہ ساتھ ذمہ داری عائد ہو گئی. تو اس طرح آپ کسی بھی نعمت کو لے لیں، جو بھی ملے گی آپ کو تو کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑی نعمت ملے، آپ کو سمجھ آ جائے گی بات، سب سے بڑی نعمت ملے. جب سب سے بڑی نعمت ملی، اتنی بڑی نعمت، تب اس کی ذمہ داری تو یہاں تک ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ تو اپنی آواز کو بھی اس نبی کے سامنے بلند نہیں کر سکتے. تو جتنی بڑی نعمت ہوگی ذمہ داری بھی اسی لیول کی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے رب کے ساتھ پہلا تعلق ہمارا عقیقے کے موقع پر، 3 میں نے کہا نا تعلقات ہیں جس کی طرف توجہ ہوتی ہے، تو رب کے ساتھ تو وہ تو عقیقہ ہوا، ہم نے شکرانہ ادا کر دیا. اچھا، دوسرا تعلق کیا ہوتا ہے، اور وہ ذمہ داری بھی ہے، وہ یہ کہ اب یہ جو نعمت ہے نا، اب ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ یہ آپ کو دے دیا، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ نے ایسا لے کے چلنا ہے کہ یہ قیامت کے بعد جو ہے نا جنت میں آپ کے ساتھ جائے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا.